باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 11 میں سورۃ توبہ آیت نمبر 28 129 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ الْعَزِیزٌ تک ترجمہ مبارک یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ یہ آیت نمبر 128 ہے یہاں تک۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے، اس کے ساتھ کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہ آیت نمبر 129 سورۃ توبہ کی۔ تو یہاں پر اس آیت مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 صفات کا ذکر کیا گیا، 7 صفات کا ذکر کیا گیا۔ ایک تشریف آوری، دوسرا سب کے پاس تشریف آوری، تیسرا شاندار رسالت، چوتھا سارے مومنوں کے نفسوں یعنی جانوں سے ہونا، پانچواں مومنوں کی تکالیف سے آپ کو دکھ ہونا اور مومنوں پر حریص ہونا، اور ساتواں ان پر رؤوف رحیم ہونا۔ یہاں گویا ان اس آیت مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 صفات کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بطور تحفہ مخلوق کو دیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی رسول تھے اور سارے نبیوں کو فیوز دے رہے تھے۔ فیض کی جمع فیوز سب نبیوں کو دے رہے تھے عالم ارواح میں بھی۔ وہ خود فرماتے ہیں کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اعتراض پتہ چلا اعتراض جو کیا نا، رسالت پہلے آیا دنیا میں آنا بعد میں، رسالت پہلے آیا دنیا میں آنا بعد میں، یعنی اس وقت نبی تھے جب علیہ السلام آب و گل میں جلوہ گر تھے۔ لیکن رسول کی اور نبی کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسان جس سے رب نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو۔ یہ اس کے اعتراض کا جواب کرنا تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ یعنی نبی کی اور رسول کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسان جسے رب نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا، اور انسانیت چلی ہے آدم علیہ السلام سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نبی کیسے ہو گئے؟ یہ اعتراض کو لوگ کرتے ہیں نا، جن کو شان مبارک جو بارے میں نہیں آتی۔ اس کے چند جواب ہیں اس اعتراض کے۔ ایک یہ کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ابو الانسان نہیں ہیں۔ بشریت کے لیے یہ جسم ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام اجسام کے والد ہیں، انسان جسم کو بھی کہا جاتا ہے اور روح کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کسی روح کے والد نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الأخیر تک، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ یہ صورت ہے آل عمران کے 81 سے حوالہ دیا جا رہا نا، یعنی تب پچھلی بات دہرا رہے ہیں اللہ رب العزت خود، اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یہ نمبر 81 سورۃ آل عمران کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔
ہم نے عالم ارواح میں نبیوں سے معاہدہ لیا، تو یہاں نبیوں کی روح کو نبی فرمایا گیا. یہ ترتیب سے بتا رہے ہیں نا تاکہ سمجھ آتی جائے. دوسرا یہ کہ اس دنیا یعنی عالم اجسام کی نبوت و رسالت کے لیے ابن آدم ہونا ضروری ہے، جبکہ عالم ارواح کے لیے یہ انسانیت ضروری نہیں ہے. مزید ثبوت کے لیے دیکھو اس دنیا کے لیے جنسیت شرط ہے، جنس جنسیت شرط ہے کہ انسان کا نکاح جنی یا جانور سے نہیں ہو سکتا. رب فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس میں سے اس کا جوڑا بنایا. مگر جنت میں جنتی انسانوں کا نکاح حوروں سے ہوگا جو نہ انسان ہے نہ اولاد آدم. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَزَوْجَ جہنم، اللہ یعنی ہم نے انہیں بیاہ دیا، ہم نے انہیں بیاہ دیا حوروں سے. زوجہ جہنم جن زوج بنا دیا نا بڑی آنکھوں والی حوروں سے، انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے. غرض کہ اس دنیا کے نکاح کے اور احکام ہیں اور جنت کے نکاح کے دوسرے کام ہیں. یہ وہ فرق بنا رہے ہیں نا جو پچھلی بات کو یعنی واضح کرنے کے لیے. دیکھو تو نبوت کے لیے وہی امت تبلیغ کے لیے ضروری ہے، مگر اس عالم کی نبوت کے لیے نہ وہی ضروری ہے، نہ امت، نہ تبلیغ، نہ کتاب، ہے نا. نوٹ یہ ضروری ہے، دنیا میں نبوت کے لیے صرف تبلیغ وہی کافی ہے، مگر رسالت کے لیے وہی اور کتاب یا صحیفہ بھی ضروری ہے. یہ نبی اور رسالت کا فرق بھی واضح ہو گیا نا. یعنی دنیا میں نبوت کے لیے صرف تبلیغ ہے وہی کافی ہے، وہی کی تبلیغ، مگر رسالت کے لیے وہی کتاب اور صحیفہ بھی ضروری ہے، خواہ نئی ہو یا پرانی ہو. اور مرسلیت کے لیے نئی کتاب نئی شریعت ضروری ہے. اس لیے انبیاء کرام 1,24,000 رسول 313، مرسل 4، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مصطفیٰ وہ جن کا دین تمام دینوں کا ناسخ ہو. مشکوٰۃ شریف آخری کتاب ذکر الانبیاء، دیکھو مشکوٰۃ شریف، یعنی یہ سب اتنا ایک بیان ہو گیا. اللہ. اب دوسری صورت نمبر 129. رب تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ الگ الگ پرایہ میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ارشاد کیا ہے. مثلا کہیں عام انسانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف سنایا، وہ جیسے مثال سورۃ النساء ہے، اس کے آیت نمبر 174 ہے. ساتھ حوالہ دے رہے ہیں عام لوگوں کے لیے. سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، یعنی اے لوگوں تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ رب کی طرف تشریف لائے. ایمان لاؤ اپنے بھلے کو. تو کئی مسلمانوں کو فرمایا اوپر لوگوں کو، کئی مسلمانوں کو، جیسا سورۃ آل عمران کے نمبر 164 میں، سورۃ آل عمران کے 64 میں مسلمانوں کو کہا. شاد بارتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. یہ ہے آیت نمبر 164 سورۃ آل عمران کی. یہاں مسلمانوں کو بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. پہلے عام لوگوں کو، پھر مسلمانوں کو، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وہ ضرور اس سے پہلے کھوئی گمراہی میں تھے. تو مقصد اچھی راوی بیان ہو گئی یہاں پر. یعنی وہ کیا ہوا؟ اللہ کے احسان تو ہوا. اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ اپنا محبوب دے دیا، اور پھر انہیں ایک رسول بھیجا، ان پر آیتیں پڑھتا ہے.
اس کا مقصد ہو گیا، اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب حکم سکھاتا ہے، اور گمراہوں کو یہ سکھاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت، اللہ قرب اور برکت کی باتیں. تو کہیں ساری مخلوق کو، پہلے عام لوگوں کو، پھر مسلمانوں کو، کہیں ساری مخلوق کو. وہ کہاں پہ؟ سورۃ انبیاء نمبر 107 میں، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ما ارسلناک الا رحمۃ لل، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. اور کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ملاد سنایا. وہ کہاں پہ؟ جب سورۃ احزاب کی پارہ نمبر 22 آیت نمبر 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. محبوب کو، اپنے محبوب کو ملاد سنایا، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا. اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا ہے، اور چمکا دینے والا آفتاب، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ اللہ کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. اور کہیں یہ پہنچی جگہ آگی نا، کہیں رب نے خود اپنے نبیوں کو اپنے محبوب کا ملاد سنایا، اپنے نبیوں کو. وہ کہاں؟ سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 28 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، آخر یعنی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ محمد اللہ کے رسول ہیں.